کہ عمران اور ان کی بیوی حنا یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں۔ کس کو؟ عمران اور حنا کو۔ ایک دن حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنا، حضرت عمران کی بیوی حنا، انہوں نے نذر کیا، منت کیا۔ یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی۔ منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی۔ ہاں اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے منت کے طریقے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے۔ منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے۔ ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ نذر کرنے کے طریقے۔ حضرت حنا نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی۔ یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنا حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں۔ فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں، تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ، ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے۔ کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا۔ اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے۔ بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں۔ ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے۔ اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی۔ آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے۔ بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے، صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی۔ ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی اسکین ہے،
ایکس رے ہے، اسکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا. اس لیے کہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے مجھے ایسا اندازہ تھا کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے. بے شک. تو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ وہ مجمع نہیں ہے جو 500,000 روپے کے نام پر ووٹوں کے لیے جمع کیا گیا ہے. ویسے بھی یو پی میں اب الیکشن کا ماحول گرم ہو ہی رہا ہے، ریلیاں بھی چلیں گی، پیسے بھی بٹیں گے، پیسے بھی بانٹے جائیں گے، لیکن یہ وہ مجمع ہے جو صرف گنبد خضرا والے کو سننے کے لیے آیا ہے. حقیقی بات ہے یا نہیں ہے؟ صرف اور صرف نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی غرض سے ہم آئے ہیں. بے شک. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے اے لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. مومنوں آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں، کسی اور کو رول ماڈل نہ بنانا، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے. نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا ان کے اخلاق و کردار میں کوئی عیب ہے؟ کیا ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ان کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں. نہ اخلاق میں ان کا برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے قدموں کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کے برابر کوئی ہو سکتا ہے. لہذا اے سنی مسلمانوں، جب ہمارے پاس اتنے بلند و بالا اخلاق والے رسول موجود ہیں تو پھر کسی ایرے غیرے کی تقلید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ کسی اور کے فدا ہونے کے لیے، کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقلید سے مراد میں یا مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اپنانا. مسلمانوں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. جس کے پاس سب سے بڑی طاقت موجود ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی پاک کی سیرت پڑھ پڑھ کر کے بلندیوں کو چھو رہی ہیں. سائنس کی ترقی کرنے والے نبی پاک کی حدیثوں سے ملا ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پائی جاتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو حقیقت میں معلوم یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کتنی بڑی ہے. اس سائنٹسٹ کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس نے سب سے پہلے وہ ڈارک سپیس، سمندروں میں، اوشین سی میں، اٹلانٹک اوشین میں ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ بھی نکالو تو نظر نہیں آئے گا. اتنا اندھیرا ہے وہاں پر کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی. یہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک جگہ ایسی آتی ہے. تو سب سے پہلے جس نے یہ جگہ کھوجا، تلاش کیا اور پھر آ کر کے قوم کو بتایا کہ سمندر میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں اور اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. توجہ چاہتا ہوں، 18ویں صدی میں اس نے یہ انکشاف کیا، تحقیق کر کے معلوم کیا. اب جب اس نے آ کر کے یہاں یہ بات بتائی، ایک عالم دین نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے. جب ایک عالم دین نے اس انگریز کو، سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ جو تم کھوج کر کے آئے ہو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، سبحان، قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اب وہ تحقیق میں لگ گیا کہ میں سمندروں کے سفر کا ماہر آدمی، سمندروں میں اس نے زندگی گزاری عجیب و غریب چیزیں نکالنے کے لیے. اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے،
تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان ولی صاحب قبلہ۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ سبحان ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریولوجی ایک علم ہے، ایمبریولوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی سکین ہے، ایکس رے ہے، سکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ یہ ایمبریولوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے، ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ، چنگم کو بھی کہتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے وحی قرآن، وحی الہی نکلتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگن کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے عزیزو، بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے،
سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتا چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ بے شک زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہے اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے۔ بے شک اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاید میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ بے شک اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ